بسم اللہ الرحمن السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ مبتدا خبر کا دوسرا قاعدہ کہ دونوں معرفہ ہوں۔ تو پہلا معرفہ یہاں ہم نے ضمیر رکھا، دوسرا معرفہ اسم ذات رکھا۔ اس سے پہلے ہم نے ضمائر کے ساتھ صیغہ صفت کا معرف باللام ملایا تھا، باری باری مختلف صیغہ صفت کے، اور پھر اس کے بعد ضمائر کے ساتھ اعلام کو ملایا جو اعلام تھے ہوا زیدن۔ پھر ضمائر کے ساتھ ہم نے اسم موصول کو ملایا، موصول صلہ۔ اب ضمائر کے ساتھ اسم ذات معرف باللام اس کو ذکر کیا ہے۔ هو الرجل هم الرجلان هم الرجال هي الامرأة هم الامرأتان هن النسوة یا هن النساء انت الرجل انتم الرجلان انتم الرجال انت الامرأة انتم الامرأتان انتن النسوة یا انتن النساء۔ تو اگر انا الرجل نحن الرجلان نحن الرجال انا الامرأة نحن الامرأتان نحن النساء یا نحن النسوة، ان سب کے اندر جو ضمیر ہے وہ مبتدا بن رہی ہے، اور آگے جو معرف باللام آ رہا ہے اس میں ذات یہ کیا بن رہا ہے؟ خبر۔ ہوا مبتدا الرجل خبر، ہما مبتدا الرجلان خبر، معنی ان کا بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح آپ کوئی اور اس میں ذات لے لیں، جیسے الرجل کی جگہ ہم نے العبد لے لیا، هو العبد هم العبدان هم العبید، هي الامۃ هم الامتان هن الاماء۔ اگر انت العبد انتم العبدان انتم العبید، انت الامۃ انتم الامتان انتن الاماء۔ پھر انا العبد نحن العبدان نحن العبید، انا الامۃ نحن الامتان نحن الاماء۔ وہ غلام ہے، وہ دو غلام ہیں، وہ سب غلام ہیں، وہ ایک لونڈی ہے، وہ دو لونڈیاں ہیں، وہ سب لونڈیاں ہیں۔ اسی طرح آخر تک ترجمہ آپ کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ کوئی اور لے لیں، ٹھیک ہے، اس میں ذات۔ تو جتنی بھی چیزیں آپ کو اس کائنات میں نظر آ رہی ہیں، یہ جتنی مادی چیزیں آپ دیکھ رہے ہو، ان میں سے کوئی بھی آپ چیز لے لیں اور اس پہ الف لام داخل کر دیں، اور اس کے مطابق پہلے ضمیر لے آئیں۔ مذکر ہے تو مذکر کی ضمیر لے آئیں، مؤنث ہے تو مؤنث کی ضمیر لے آئیں۔ مثال کے طور پر الغرفۃ، تو الغرفۃ سے پہلے کیا ضمیر لگائیں گے؟ ہی الغرفۃ، ہی مبتدا الغرفۃ خبر۔ الجدار، تو هو الجدار، ہوا مبتدا الجدار خبر۔ المروحۃ پنکھا، تو یہاں ہی لگا لے شروع میں، ہی المروحۃ۔ هو المسجد، ٹھیک ہے، هو البلد۔ اور آپ جتنے بھی آپ کو یہ هو الشجر، جانوروں کی چیزیں لے لیں جو جانور ہیں، تو ہی الحرۃ، هو الکلب، هو الحمار، ہی البقرۃ۔ تو جو جانور جتنے بھی ہیں ان کے اگر آپ کو جن کے نام یاد ہیں تو مذکر مؤنث کے لحاظ سے پہلے ہوا یا ہیا لگا لیں۔ اور اسی طرح یہ مختلف قسم کے جو درخت ہیں، پودے ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں ان سے پہلے آپ یہ ضمیر لگا لیں۔ جیسے قلم ہے، هو القلم، قلم ہے، دوات ہے، دیگر آپ کی استعمال والی چیزیں ہیں، تو ان سے پہلے آپ الف لگا کے اس کے شروع میں ضمیر لے آئیں۔ پھر آپ تسنیہ کی ضمیر لانا چاہتے ہیں تو دو کو جمع کر لیں، پھر دو جانور مثال کے طور پہ، تو ان کو آپ جمع کر کے ہما ضمیر لے آئیں، یا اسی طرح یہ ہے نا وہ ہیا ضمیر ہے اس کو تسنیہ لے کے آ جائیں تو آگے دو کو جمع کر لیں۔ اس طرح ہم ہے تو ہم کے آگے آپ وہ تین جانوروں کو یا تین چیزیں جو ہیں الف لام لگا کے ان کو جمع کر لیں۔ تو اس طرح آپ چاہیں تو اس سے بھی آپ بہت جملے بنا سکتے ہو۔ کوئی بھی چیز ہے آپ کو جو نظر آ رہی ہے، اس کو آپ کو عربی میں نام یاد ہے تو اس کو آپ بولیں، اور اس سے پہلے آپ ضمیر لگا لیں مذکر یا مؤنث کے لحاظ سے، تو وہ ایک جملہ بن جائے گا۔ تو یہ ہماری اس حوالے سے اس قاعدے کی اس شک کی پریکٹس تھی کہ ایک دو معرفہ ہوں، ایک ضمیر ہو، ان میں سے ایک ضمیر ہو۔ تو
دوسرا جو ہے وہ کیا ہو، ایک ضمیر ہو یا پھر دوسرا کیا ہو، مرفوع باللام، مرفوع باللام نہیں، اس میں ذات ہو۔ تو اب یہاں پر یہ کہ ضمیر بھی موجود ہے اور اس میں ذات بھی موجود ہے اور دونوں معرفہ ہیں۔ ضمیر کو مبتدا بنا دیا اور اگلا جو مرفوع باللام ہے اس میں ذات، اس کو خبر بنا دیا۔ اس کے مطابق آپ بے شمار جملے بنا سکتے ہیں۔